آج ہم سنیں گے ایک ایسے نبی کی داستان جو خوبصورت صبر ایمان کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کہانی صرف واقعہ نہیں بلکہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، یعنی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، احسن القصص ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن ہی میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جسے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبوت کی علامت قرار دیا، اور بھائیوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دو یا کسی جگہ پھینک دو تاکہ ہمارے والد کا دھیان صرف ہماری طرف ہو جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اور والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور پھر بیچ ڈالا، اور تھوڑی قیمت پر۔ تو یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک وزیر نے خرید لیا۔ یہ ایک وزیر عزیز مصر تھا اور اس نے آپ کو خرید لیا، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا تھیں تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ معاذ اللہ، آپ کو قید کر دیا گیا باوجود بے گناہی کے۔ تو دو نوجوان قیدیوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہے، تو بعد میں بادشاہ نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی تعبیر بتائی، کیونکہ آپ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی دعوت توحید دی، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی قحط سے بچاؤ کی بتا دی۔ یوسف علیہ السلام کو خزانے کا پھر نگراں بنا دیا گیا، اور ان کی عظمت اور علم کو سب نے تسلیم کیا، کیونکہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا، آپ نے جو اس کی تعبیر بتائی وہ سچ ہوئی، تو یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگراں بنا دیا گیا، اور ان کی عظمت اور علم کو سب نے تسلیم کر لیا گیا۔ قحط میں بھائی نے جب قحط پڑا تو بھائی ان کے اناج لینے آئے اور پہچان نہ سکے کہ یہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی اور جب باقی بھائی چلے گئے اور اپنے بھائی کو روک لیا۔ جب والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر پہنچے تو سب نے سجدہ کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں قول آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ صبر، عفو اور ایمان کا آپ نے پیغام دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا اور والدین کو عزت دی، اور دنیا کو دکھایا کہ صبر اور تقوی کے ذریعے اللہ بندے کو کسی بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، جلد یا بدیر۔ اور دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوابوں کی تعبیر صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ہوتی ہے۔ صبر، تقوی اور معافی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ملا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور انبیاء کے بارے میں بھی میں ویڈیو بناؤں تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس کا لنک ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔